فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یقین مانے کچھ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن قدر تحدیث نعمت فاروق یہ ایک اللہ کا کرم رہا ہمیشہ کہ جب اس کو کسی چیز کی ہدایت منظور ہوئی تو اس نے ویسی چیزیں دل میں ڈال دی جب سے صدیق اکبر سے جو قلبی سکون شروع ہوا اور اس ترقیاں شروع ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سینکڑوں سال کی عبادت کرنی حاصل سبحان اللہ فاروق اعظم کو بڑی انتہاؤں کی طرف لے جا رہا سبحان اللہ فاروق اعظم کی ذات کو نبی کونین صدیق اکبر کے سوا کسی نے نہیں سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم کے جشن کا باعث کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کی عظمت، ان کی عقیدت، شیعہ محبوب ہوئے انہوں نے ان تینوں صحابہ سے دشمنی کی، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لکھنؤ شیعوں کا مرکز ہے، میرے سالات میں شیعت کی طرف اعلان بہت بڑھتا جا رہا۔ ہمارے سنی مقررین اس قدر غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں کہ بھولے سے کبھی حضرت فاروق اعظم کی فضائل بیان نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہندوستان میں ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، لیکن شاید حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے نام پر کہیں کوئی جلسہ ملے۔ ضرورت تھی ان کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کیے جاتے تھے، لیکن ان کا ذکر پاک کو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ نبیوں کے بعد، صدیق اکبر کے بعد اس آسمان میں کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا کبھی ایسی ذات قدم پڑے جو فاروق اعظم کے قدم۔ بالکل اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے اسی شان والا پیغمبر کا جانشین اور اس کا ترک اتنی بڑی محرومی کا باعث فاروق اعظم کی شان۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، اس دن بنگلہ دیش میں سید جماعت صاحب کہنے لگے کہ ہر دور میں دین کا کام ہندوستان سے بہت بڑا ہوا۔ بات چل رہی، ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شرف بخشا ہے کئی اعتبار سے۔ اور آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم کی اولاد نے غیر منتصب ہندوستان میں جتنا بڑا علم ظاہر و باطن کا کام کیا، اس کا شاید ہندوستان بدل پیش نہیں کرتا۔ علم ظاہر و علم باطن میں اس سرزمین نے ایسے اشخاص کو جنم دیا، بابا فرید سے پہلے غریب نواز کے دوسرے خلیفہ حفیظ الدین ناگوری فاروقی، اللہ اکبر۔ ان کی خدمات، ان کی عظمت اتنی کافی ہے کہ وہ حضرت غریب نواز کے خلیفہ اجل اور کافی کی بات اگر کوئی دوسرا نمبر آتا ہے حفیظ الدین ناگوری کا فاروقی۔ بابا فرید تو آسمان عظمت و رفعت پر ایسے آفتاب بنتے ہوئے چمکے جو چشتیت کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ بابا فرید کے دو خلیفہ بابا نظام الدین اور بابا صابر نے تو فریدی جلووں کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ اور بابا فرید سبحان اللہ فاروق اعظم کا حضرت الفسانی کے دوران انتہا کو پہنچ گیا۔ مجدد الفسانی نے تو وہ عظمتوں کو سکہ بٹھایا کہ سبحان اللہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فاروقی اس فرزند نے صدیقیت و فاروقیت کی دونوں اسلامی بھائی بہنوں نے کہی، دونوں کو مجموع بحرین اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس فاروقی شہزادے نے جسے دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، یکتائیت دنیا میں ایسی حاصل کی اور کئی اعتبار سے ایسے یکتا ہوئے کہ ان جہتوں سے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ تھے تینوں
چاہے صوفی حمید الدین ناگوری تلے، چاہے آپ بابا فرید الدین کے شکر تلے، چاہے مجدد کسانی تلے، یہ تینوں وہ تھے کہ جو بیک وقت علوم ظاہرہ باطنہ دونوں کے امام تھے اپنے زمانے میں۔ اگرچہ ان کے اوپر تصوف و روحانیت کے غلبے نے ان کی علمیت کو چھپا دیا، لیکن تاریخ پڑھیں تو یہ اتنے بڑے مستند عالم دین تھے کہ بیان سے باہر۔ اس کے بعد دور آیا سبحان اللہ شاہ ولی اللہ خاندان کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کے انداز ان کے بڑے بڑے باکمال تھے کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اور شاہ ولی اللہ نے پھر ان کے بیٹے سراج الہند شاہ عبدالعزیز نے علم ظاہر کے وہ چشمے پائے کہ علماء فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کا خاندان ایک ایسا ہے کہ اس کی مثال شجر طوبہ کی ہے۔ وہ ایسا ایک درخت ہے جن کی ٹہنی ہر خاندان میں پائی جاتی ہے۔ علمی شاخ ان کی ایسی ہے کوئی خاندان اس سے محروم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیر سمجھے پیر و مرشد حضرت سید شاہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم پڑھا خاتم تذکرہ مشرق قادریہ میں بھی دیا غالباً نے دیا ہے اس میں کہ جب وہ فارغ ہو کر کے آئے تو حضور آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں آل احمد اچھے میاں وہ ہیں اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ ان کے معتقد تھے اور سب سے زیادہ ان سے استغاثہ کیا کرتے۔ میرے آقا حضرت اچھے میاں اور ہزار چھاپ صورت کیجیے یا آل احمد خود سیدی یا سید الحمزہ کن مددی۔ دیکھنا ہر جگہ سمجھا کہ آل احمد اچھے میاں جب شاہ رسول فارغ ہو کر کے آئے تو فرمایا کہ اب تبرکن تم شاہ عبدالعزیز کے پاس جاؤ، محدث دہلوی سے جا کر کے برکت کے لیے علم حدیث پڑھو، سند حاصل کی شہزادے شاہ نے بیک وقت دونوں اتفاق سے عزت و شہرت حاصل کی۔ علم ظاہرہ میں بھی امام بن کر کے چلتے اور علم باطنہ میں بھی امام بن کر۔ ان کے بیٹے حضرت شاہ سراج ہند شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تو ان کے تو ایسے کمالات نے سبحان اللہ کی بیان نہیں کیا۔ ہندوستان میں کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا جہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد نہیں پھیل گئے، اور پورے ہندوستان میں علم حدیث کی جس قدر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تھی، ہندوستان میں کسی محدث نے اتنی بڑی اشاعت حدیث کا کام کیا۔ سبحان اللہ اسی کے قریب علامہ فضل خیر آبادی علم ظاہر کے ان کے اوپر غلبہ رہا۔ اسلام کا وہ قتل جلیل تھا جسے فضل حق کہتے ہیں، وہ واقعتاً فضل حق تھے۔ فضل حق نام کا وہی سبحان اللہ جعلہ اللہ کا اسم ہی فضل حق، فضل حق ہی بنائے۔ کتابوں میں لکھا بڑے مستند لوگوں نے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحفہ اثنا عشریہ لکھی تو تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ صاحب کی دنیا میں وہ واحد کتاب تھی کہ اتنا درد بلیغ شیعوں کا ان سے نہ پہلے کسی نے کیا نہ ان کے بعد کیا۔ فارسی زبان میں اتنی ضخیم کتاب فاروق اعظم صدیق اکبر بیان کیے ہیں، طبیعت اشش کر ہر جگہ فاروقی فیض تھا، نسلاً بھی فاروقی تھے، روحانیت بھی روحانی طور پر شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحفہ اثنا عشریہ نے ہلچل مچا دی، جبکہ اس زمانے میں اس قدر مطبع نہیں تھے، اشاعت کے اتنے ذرائع نہیں تھے۔ ایران کتاب پہنچ گئی نقل ہو کر کے، ایک ایرانی جو اس زمانے کا سب سے بڑا مجتہد تھا وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے آیا ہندوستان۔ شاہ صاحب کو پتہ لگا شاہ صاحب اتنے بااخلاق تھے، انہوں نے اپنا کمرہ اسے کہا، اس کا دور اسے دے دیا کہ ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے، اسے ہمارے کمرے میں ٹھہراؤ۔ فضل حق خیر آبادی کی ابھی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر آپ بتائیے کوئی عمر ہوتی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے۔
جب آپ نے سنا کہ میرے استاد سے مناظرہ کرنے کے لیے ایرانی ایک شیعہ مجتہد آیا ہے تو آپ اس کمرے کو پتہ لگا کے پہنچ گئے جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور حضرت فضل خیر آبادی نے اس سے بحث شروع کر دی، وہ پورا مناظرہ کتابوں میں نقل کیا۔ اس ایرانی مجتہد کو فضل حق نے 7 سال کی عمر میں ایسا عاجز کر دیا، ایسا عاجز کر دیا کہ وہ آخر کو لاجواب ہو گیا، اور چپ کے اس نے اپنا بوریا بستر باندھا اور ایران روانہ ہو گیا۔ صبح شاہ صاحب نے پوچھوایا، ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ تو وہ آدمی کیا اس نے آج خبر دی تو حضرت فضل حق سے مناظرہ کر کے آتی۔ 12 سال کی عمر میں علامہ فضل حق خیر آبادی جمیع علوم و فنون سے فارغ ہوئے۔ عربیت میں وہ مہارت حاصل کی کہ لوگ کہتے ہیں، یہاں تک لکھ دیا کہ عرب میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں، ایک عجمی نے، وہ اگرچہ نسلاً تو وہ عربی تھی لیکن ہندوستان میں جنم لیا، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں اللہ ہو کر آپ نے ہمارے مقرروں کی زیادتی، جاہل مقرر ہیں، ان کو شخصیتوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم، یہ علامہ فضل حق کا نام لیتے کبھی کبھار تو وہ جنگ آزادی کے طور پر تو لے لیتے ہیں، ان کے کارنامے وہ بھی ادھورے سے ادھورے، لیکن اللہ نے جو ان کو علم کا پہاڑ بنایا تھا، فاروق اعظم کا یہ وہ شہزادہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں کسی مجلس میں فضل حق کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی کا تعارف کراتے ہوئے علامہ فضل رسول بدایونی جیسا بزرگ المعتقد نہیں سمجھا، المعتقد کا مصنف لکھتا ہے اول من جرى منتدات النجدیہ کہ فضل حق خیر آبادی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نجدیوں کی بدعتوں کو نشتہ لگایا، ان کے اندر کے مواد کو جس میں ظاہر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ فضل حق خیر آبادی آخری وہ انسان ہے جس نے نجدیت کے پرخچوں کا اللہ اکبر۔ المعتقد میں آپ پڑھیے سبحان اللہ، وہ فضل حق خیر آبادی ہے جس مناظرے کی محفل میں پہنچ گئے کسی دیوبندی کو، اسماعیل دہلوی ان کے زمانے میں تھا۔ فضل حق خیر آبادی وہ ہے کہ انگریزوں کو للکارنے والی کوئی ذات تھے، فاروقیت زمانے بھی کبھی فرما دیتے تھے، جب حرکت بھی آئے میرے فاروق کی حرکت میں آتی ہے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی کی تو رگے فاروقی لگتا ہر وقت حرکت میں رہتی، اسماعیل دہلوی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا، کسی جرأت نہیں تھی۔ اس ہندوستان میں بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بہت مختصر کلام کرنا چاہتا تھا۔ اس امکان نظیر کا مسئلہ چھیڑا اسماعیل دہلوی نے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کتاب لکھی، اور یہ ثابت کر دیا کہ رسول کونین جیسا پیدا ہونا محال بالذات اور ممتنع بالذات۔ کتنی ضخیم کتاب، آپ یقین مانیں کوئی معلومہ نہیں، آپ کتاب پڑھیے 2 سطر میں جب وہ اسماعیل دہلوی کے پورے القاب لکھتے ہیں، اور ایسا کمال ہے کہ 1 سطر 2 سطر میں اس کے لیے الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں اس کا قول نقل کرتے ہیں ہر جگہ نئے الفاظ لاتے ہیں، ہر جگہ نئے الفاظ لاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے پرانا لفظ استعمال اس طریقے سے نہ معلوم، ہمیں گنتی نہیں معلوم ہے کہ خالی انہوں نے اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی نے کیسوں کمالیں بیان کر دی اور اس کے اوصاف ذمیمہ بیان کر دی۔ ایسا وہ شعر تھا، کبھی دبا نہیں، کبھی کسی نے وکیل کسی کو نہیں بنایا، انہوں نے کہا میں سے مقدمہ چلایا گیا، جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے جہاد کو فتوا دیا، سمجھا، انگریزوں کو للکارا، سبحان اللہ، خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ اکبر، جس نے اپنے اسلامی بھائی اور دارالعلوم کو قبول کر لیا، جزیرے انڈمین کو علامہ فضل خیر آبادی، ان کے باپ فضل امام خیر آبادی، انہوں نے مرقات لکھی، منطق کی، سبحان اللہ، سبحان اتنے ناز و انداز کی زندگی تھی
کہ ہمیشہ پالکی میں چلتے تھے. سبحان اللہ سبحان جس روڈ سے گزرتے تھے لوگ عظمت تعظیمت کھڑے ہو جاتے تھے. فتح کی پالکی آئی. ناز و نعمت کی پلی ہوئی زندگی. جزیرے انڈمان میں آپ سورۃ الہندیہ ان کی پڑھیے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جس نے جوانی اور ادھیڑ عمر میں اتنے عیش سے زندگی کاٹی ہو، اس کے بعد اسے جزیرے انڈمان میں انگریزوں نے تکلیفیں دی ہیں، اللہ اکبر پڑھ کر کے کلیجہ ہوا تھا. غرض ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری چیز جو جشن فاروق اعظم منانے پر باعث ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعتراف ختم ہو گیا. فضل حق مجدد الفسانی ولی اللہ کا پورا خاندان، مجدد الفسانی کا خاندان، حضرت سیدنا بابا فرید کا خاندان، صوفی حمید الدین کا خاندان، پوری تاریخ ہندوستان آپ پڑھ ڈالیے، اتنی علم ظاہر و باطن کی خدمات ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ اگر ساری خدمات کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسری خدمتوں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو سارے سب کی خدمتیں فاروق کی شہزادوں کی خدمتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی ذات تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سبحان قطعی ہمارے آپ کو نام ان کا نہیں ہے. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جشن فاروق اعظم منانے کی سعادت اور توفیق عطا کی. میرے بعد مسائل ہوتے میری تمنا تھی میں اس انداز جشن مناؤں کیونکہ اس کی عنایتیں بڑھتی چلی گئی. اس قدر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا. ایسا لگتا ہے کہ میں ایسے مناتا پوری دنیا میں نام کیا جاتا ہے. واقعات فاروق اعظم کا جشن منایا تھا. کبھی آپ دیکھ لیں اگر آپ سچی عقیدت اور راہ سلوک آپ طے ہو جائے تو آپ ان کے جلوے دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ہے سبحان اللہ. سمجھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ میرا وصال ہو جائے گا، کتنی صدیق اکبر کو اللہ نے عقل اور درست رائے دی. فاروق اعظم کے جلال کے سارے صحابہ کانپتے. سبحان حضرت صدیق کا دماغ دیکھ کے انہوں نے کہ سوچا پتہ نہیں میرے بات کدھر لوگ سن لیں گے. اور وہ ان کی بصیرت دیکھیے دیکھ رہے تھے کہ دنیا دیکھ لے گی کہ فاروق جیسا حکمراں کبھی ہوا ہی نہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کو بھی دیکھ رہے تھے عمر کے جلال سے یہ خوفزدہ ہے اگر میں نے اس معاملے میں انتظام نہیں کیا تو شاید صحابہ ان کو خلیفہ نہیں بنا. خط لکھا ایک مضمون لکھا میں ان کو اپنا خلیفہ بنا. جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی سنت عادتاً بھی حضور نے کام کی کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے اور یہ کام حضور کی عادت کے بالکل الگ تھا. حضور دنیا سے تشریف لے کے صدیق اکبر کی طرف خلافت کی طرف اشارہ تو کر دیا لیکن نام لے کر کے اسلامی بھائیوں نے مقرر نہیں کیا. لیکن صدیق اکبر کی بصیرت دیکھیے انہوں نے اس سے ہٹ کر کے حضرت عمر کے لیے مضمون لکھا کہ میں ان کو اپنے بعد خلیفہ بناتا ہوں اور لفافے میں بند کر دیا اور سارے صحابہ کو جمع کیا کہا گواؤں ان سے سب کے اوپر اور یہ سب کہیں کہ میں نے انہی کے ہاتھ میں بیعت کی جن کا ایک صحابی کے سامنے گزرا کہنے لگے ہاں میں بیعت کرتا ہوں مانتا ہوں ان کو خلیفہ اگرچہ عمر ہی کیوں نہ ہو. اور جب وہ لفافہ کھولا گیا تو دیکھا عمر فاروق کا نام سب دنگ. حضرت عمر نے جو پہلا خطبہ دیا تسلی دی کہ تم نے میرا جلال دیکھا ہے میرا جمال بھی دیکھا میری شدت بھی ہے لیکن میری رحمت بھی دیکھ لیا. اللہ دنیا نے دیکھ لیا. وہی فاروق جن کے نام سے کبھی لوگ کانپتے تھے اللہ اکبر وہ یہ دن تھا جب ان کی شہادت ہوئی تو بڑے بڑے چیخ چیخ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سبحان اللہ دنیا احترام پر مجبور ہو گئی. صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کا انتخاب نہیں ہوتا. ان کی بصیرت سے سبحان اللہ تقریباً 13 برس خلافت کر کر کے وہ کام کر دیا کہ آج تک نہ فاروق اعظم کے جیسے حکمراں کی کبھی پہلے مثال میں اس کی نہ ان کے بعد آج تک کوئی ایسا خلیفہ ہوا. بخاری شریف کی حدیث ہے سیدنا حذیفہ بن یمان سے کہنے لگے کہ فتنوں کے بارے میں بتاؤ
تم سے فتنوں کے بارے میں کون زیادہ جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں زیادہ جانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ فتنے اہل میں ہوتے ہیں، فتنے مال میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے معاملے میں ہوتے ہیں، فتنے مال میں ہوتے ہیں، تو ان کو نماز کفارہ بن جاتی ہے، ان کا صدقہ کفارہ بن جاتا ہے، نیک باتیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں التی تموجوں کا موج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھے۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان کو ہے صاحب سر رسول اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے ان کو علوم غیبیہ دے دی۔ سبحان حضرت حذیفہ کہنے لگے لا باس علیک یا امیر المومنین، سبحان جو سمندر کی موجوں کی طرح فتنے اٹھیں گے، وہ امیر المومنین آپ کے لیے کوئی اس میں آپ کوئی پریشان نہ ہو، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا کہ آپ تو ان فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لیا سبحان اللہ یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں، آپ حذیفہ کی علم سبحان اللہ کہہ دیا عمر جب تک تم دنیا میں موجود ہو دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا، آپ بند دروازہ ہے، آپ جب تک ہیں کوئی فتنہ ظاہری نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا شرف ہے کہ بیان نہیں کیا، اس طرف قول نہیں تھا۔ تاریخ شاہد ہے عمر فاروق جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک ایک فتنہ نہیں ہوا۔ وہ کنٹرول اللہ نے دیا تھا، وہ تجدید دی تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، وہ نظام حکومت فاروق اعظم نے بنایا ہے کہ بیان نہیں کیا۔ آپ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ فاروق اعظم نے کتنے نئے شعبے قائم کیے، حکومت کو کتنا منظم کیا، کتنا ڈسپلن ان کا اعلیٰ تھا، اللہ اکبر، نظم حکومت کس قدر ان کا اونچا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عمر سے سبحان اللہ سمجھا، وہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم فرما ایفتح اور ام یبصر، وہ دروازہ کیا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ ان کا مقصد تھا کہنے کا کہ میں میرے انتقال کے بعد جو فتنے ظاہر ہو، فتنہ بند دروازہ ہے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ اگر کھولا جائے گا تو دوبارہ بھی بند ہو سکتا، بھائی دروازہ کھلا ہوا ہے اسے آپ بند کر دیں، اور اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بل یبصر، بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ فرماتے سیدنا عمر فاروق لم یطلق ابدا، جب توڑ دیا جائے گا تو قیامت تک کبھی فتنے بند نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت کا عالم، 1400 سال ہونا ہے تقریباً۔ آپ تاریخ پر ڈالیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنوں کا دروازہ کھلا ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی شان کو آپ دیکھنا چاہیں تو ادنا جھلک آپ صحابہ میں دیکھیں۔ علم غیب جو صحابہ کی یہ ہے، فاروق اعظم کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیے نبی کونین کے علم غیب کو کیا ہے، اتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کیسے ہم مقدر کے دھنی ہیں ہم آپ ان کے جشن کے لیے، ہم سمجھتے وہ شخص سعادت مند ہے جس کو جشن فاروق اعظم، سرکار فاروق اعظم کی غلامی ادنا سے حاصل ہو جائے، جشن اعظم کی خدمت، جشن فاروق اعظم کی خدمت میں حاصل ہو جائے، اور ہم ان کو یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں کیا چاند۔ بچوں، دوستوں، بزرگوں، کامیاب زندگی اگر ہے تو یہی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ فاروق اعظم کے شہدادوں کی سب کی اللہ نے ہمیں دلی محبت مجدد الفسانی برکاتیں، سبحان اللہ، کیا کریں، اللہ نے ایسی نسبتیں دی، ہم یقین کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور غالب کرے۔ وہ لوگ ہیں جن کی نسبتیں انسان کو حد کمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کے ہی کام لے رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ہندوستان کا انوکھا اجالا ہوتا ہے، بے شک کافی خرچہ بڑھنے کے باوجود، مگر ہم پتہ نہیں کہ خوش ہمیں کوئی غم نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کرم میں نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا کہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا گھٹے گا نہیں،
इंशाअल्लाह कुछ बच ही सकता। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुद बखुद लोग देने वाले आ रहे हैं, अपने आप दे दे के चले जा रहे सुभान अल्लाह हैं। और ऐसी नौबत रही अगर कहीं हमने कहा 500 दुकानें हमारी 1000 की काट, सुभान अल्लाह सुभान अपने आप लोग कहकर कि सुभान अल्लाह पढ़ा दे, फारूक की बरकतें। बेश हम कोई सिंपोजियम ही पर मौजूद नहीं, हमें वहाबियत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, यहूदियत के खिलाफ, हिंदुस्तान की मुतासिब जमातों के खिलाफ इंशाअल्लाह जंग लड़नी और अक्लमंदी से लड़नी है। डायलॉग से नहीं लड़नी है, ज़बानी बातों से नहीं लड़नी है, इंशाअल्लाह हमें अमल से जंग करनी है। सुभान अल्लाह सुभान उलमा साथ देंगे, सिंपोजियम फारूक आज़म के फैज़ान उलमा साथ देंगे, सुभान अल्लाह। वरना जामिअतुल अहमदिया की फौज आज नहीं कल सुभान अल्लाह इतनी जमा हो जाएगी, मुजद्दिद साहब के करम से इतनी जमा हो जाएगी कि हमारे फर्जंद ही काफी होंगे। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह जामिया के फर्जंद इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह जरूर इनमें ऐसे पैदा कर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान देख लेगा। हाँ, फारूक आज़म के फैज़ से किसी को ललकारना आता है, सुभान अल्लाह छट के इंशाअल्लाह बातिल से दबने वाले यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारा ख्याल सुनने गंगा वो दिन है यार तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां। सुभान अल्लाह फारूक की शहजादों के नूर से हिंदुस्तान मुनव्वर, यहाँ किसी बातिल इस्लामी भाई को पायदारी नहीं आती। बेशक मुजद्दिद अल-फिसानी के ललकार सुभान अल्लाह सुभान बातिल के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम हिम्मत रखते हैं, हम अकलमंदी की लड़ाई लड़ना जानते हैं। क्या अल्लाह के फज़ल नबी बहुत बड़ी समझे, अल्लाह अल्लाह से दुआ करें आप अल्लाह कामयाबी दे। लोगों से बांग्लादेश में मुलाकात करी से जमात साहब से भी काफ़ी तफसीली बातें रही और लोगों से भी करे आपने कोई बेचारे सब परेशान हैं कि कोई स्टेज एक नहीं है, कोई मरकज नहीं है जहाँ इकट्ठे हो सके। हमें एक प्लेटफार्म कब तलाश में है बेशक जो वहाबियत के अकाइद से दुखी है, वहाबियत की मारधाड़ से दुखी है। वहाबियत इस्लामी भाइयों आज इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बेशक इन्होंने इस्लाम को मुसलमानों को वो रूप पेश किया है कि बयान नहीं किया जा सकता। आज सारे दाढ़ी वाले शक की निगाहों से देखे जा रहे हैं, सब सल्फियों की देन है, बेशक इन वहाबियों की देन है, गुस्ताखों और बदतमीजों की देन है। इस्लामी भाइयों आज जितने गैर मुस्लिम फरोग पा रहे हैं, आप देखें कि अंदर से बहुत कुछ इन वहाबियों को दखल है, बेशक अंग्रेजों के एजेंट हैं, पैसे लेते हैं। समझे आप सल्फियत, इनके अकायद आप सुने, इनकी वीडियो सुने, आपका खून खौल जाएगा। समझे आप इतनी गंदी गंदी इनकी बातें हैं, बयान नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद जमाल साहब कह रहे थे आप कदम बढ़ाएं, हम पूरे दुनिया में अरब से मशाइख जमा करते हैं, सुभान अल्लाह मुनज़्ज़म होकर की लड़ाई लड़ेंगे दुनिया में। आज आलम इस्लाम पूरा बिखर गया, इतना बड़ा काम हम समझते हैं, बज़ाहिर जैसे गरीब इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से सब कुछ होता है। जश्न फारूक आज़म आज जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिस नौयत को हो रहा है, हिंदुस्तान में कई मिसाल है। नागवानी बोली कि आप यकीन माने कहने की बात में ऐसा लग रहा था जैसे कि फारूक की शहजादे सारे हिंदुस्तानी बड़े बड़े जमा यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह फारूक की फैज़ान जरूर हमें आप फारूक की समझा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर शैतान सामने आता होता है, तुम्हें देख लेता है कि दूसरा रास्ता बदल देता है, तुम्हें देख लेता है। वो उमर की शान, फारूक आज़म की शान है। इंशाअल्लाह शनीचर को हमारे बच्चों को सेमिनार होगा, जिन बच्चों ने मकाले लिखे, जो ज़बानी तकरीरें करें, सब कोशिश करो। उमर की चाहे 2 मिनट बाद में तुम पढ़ डालो, तो बहुत बड़ी सआदत समझो। पूरे फारूक को तुम्हारी ज़बानों में नाम आ जाए। के दरमियान सबसे बड़ा फर्क करने वाला इंसान
مرتبت کبھی ان کے سمجھے انشاءاللہ کل جمعوار مرتبت ہوگی، پرسوں انشاءاللہ سیمینار ہوگا، ہر جگہ چرچا کرو، موبائل پہ اپنے دوستوں کو دعوت دو کہ فاروق اعظم کے جشن کا بار بار فاروق اعظم کا نام محبت سے دو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ دنیا میں ہر امتی سے بڑھ کر کے صدیق اکبر کے بعد جن کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، جن کی شان اللہ تعالیٰ احمدیہ کے ہر گناہوں کو یقین پتہ نہیں، حالات بظاہر تو غیر اللہ ہی جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، لیکن پتہ اپنے اثرات کے چاہتے ہیں کہ کچھ ذکر نہیں کر سکتے ہو، کوئی اللہ کا کم سے کم فاروق اعظم کے جشن کا تذکرہ ہی کر شرکت کی سبحان اللہ بہت بڑی چیز۔ اللہ سے بھی جماعت صاحب وغیرہ سے کافی باتیں ہوئی، بالکل ہم نے طے کر لیا ہے آنے والے سال میں ڈاکٹر سید شاہ صاحب نے اور بھی لوگ کی خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ سال ہند کا عربی کا نظام اتنا بدل دیں گے اور دھیرے دھیرے کوشش ہوگی سال دو سال کے اندر بالکل ہندوستان سے ہر مدرسے سے ہٹ کر کے ہمیں نظام بنانا، حفظ کا بھی ایسا نظام بنانا ہے کہ شاید ہندوستان میں ایسا نظام بہت کم پایا ہے، لڑکے بہترین حافظ بن کے نکلے اور کم عمر بن کے حافظ نکلے اور اللہ کے فضل سے ایسی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو احمدیہ ایک دن انشاءاللہ یکتا ادارہ ہوگا، علم و فضل کا کام ہوگا اور ایسے فردن تیار ہوں گے بیک وقت دنیا کی انشاءاللہ ساری طاقتوں باقی طاقتوں کے مقابلے کو سب جن کے اندر لاکھوں سے کام نہیں ہوتے ہیں، کام تو کوئی یہ وعدہ اللہ ایسا پیدا کر دیتا ہے جو اس کی سمجھے آپ اس کی سانسوں سے کام ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے کام ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کی دعا کرو، ہم چاہتے ہیں کہ منظم روزانہ نماز پڑھتے رہو، جو بھی نماز کا وقت آ جائے نماز فوراً پڑھنا، جو علماء آئیں نہایت ادب کے ساتھ ان سے مصافحہ، ان سے بہترین اخلاق کے ساتھ عمدہ روی کے ساتھ ملنا، جشن کی مبارکباد دینا، سمجھے آپ کو بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر دو، نہایت ادب و احترام کے ساتھ علماء سے ملو، کوئی بھی جو سمجھے خدمت جو ہو سکتی ہے وہ خدمت علماء کو کرو، اس سے تمہارا وفاق ہوگا انشاءاللہ۔ کل ہی سے علماء آنے لگیں گے، تب تم جا کر وہاں تمہاری دعوت کے پروگرام میں رہو گے، سارے لوگوں کی گزارش ہے تم سب سے جا کر کے علماء سے لوگ مطابق کرنا، ان سے ملنا، سمجھے جہاں تک وہ ہر پروگرام میں پابندی کے ساتھ دائم شامل ہو، شیڈول بنا ہوا تمہیں اور بتا دیا جائے گا، نظام الاوقات اس کے مطابق سب کو عمل کرنا ہے۔